السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ لونڈی سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے۔ لونڈی کہتے کس کو ہیں اور آج کے دور میں کیا لونڈی رکھی جا سکتی ہے یا نہیں رکھی جا سکتی۔ ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے، اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ لونڈی کیا ہے اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے۔ اکثر ہمارے معاشرے میں پوچھا جاتا ہے کہ لونڈی کسے کہتے ہیں، لونڈی کون ہوتی ہے اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہوتا ہے، اور کیا آج کے دور میں لونڈی رکھنا اور اس سے ہم بستری کرنا جائز ہے۔ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ دراصل لونڈی زر خرید غلام کی مؤنث ہے، یعنی فیمیل سیلف کو اردو میں لونڈی کہا جاتا ہے۔ قدیم عربی اور دوسرے معاشروں میں غلام رکھنا عام بات ہوتی تھی، جس سے لوگ اپنے گھروں، کاروبار اور کھیتوں کا کام کروایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو دو شکلوں میں غلام بنایا جاتا تھا۔ پہلی شکل یہ تھی کہ ان کو پردہ فروش کے بازار سے خریدا جاتا تھا، جیسے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی سنا ہے کہ قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا تھا۔ غلام بنانے کی دوسری شکل وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنگ میں مال غنیمت کے ساتھ ملا کرتے تھے، جن کو قیدی بنا لیا جاتا تھا۔ پھر ان قیدیوں کو آپس میں تقسیم کر لیا جاتا تھا اور ان سے کام لیا جاتا تھا۔ ایسی ہی جو ان میں خواتین ہوتی ہیں ان کو لونڈیاں کہا جاتا ہے، اور ان سے گھروں کے کام لیے جاتے تھے، یعنی ان کو گھروں کے کام کرنے پر مامور کر دیا جاتا تھا۔ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ امیر لوگ کسی کو تحفے میں دیتے ہیں۔ ان میں سے قیمتی کوئی تحفہ جو ہوتا ہے وہ خوبصورت لونڈی یا طاقتور غلام ہوتا ہے۔ بے شمار احادیث میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر آزاد کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ان کی طرف آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں اپنی لونڈی آزاد کر چکی ہوں، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ لونڈی تم نے اپنے ننیال والوں کو یعنی اپنے خالہ ماموں کو تحفہ دی ہے تو تم کو اس کا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی لونڈی کو آزاد کرنے کے کام کو اس دور میں بڑا اجر و ثواب مانا جاتا تھا، اور یقیناً بہت بڑا اجر ہے اور بہترین صدقہ ہے۔ لونڈی کسے کہتے ہیں یہ تو واقعی سمجھ میں آ گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لونڈی سے ہم بستری کرنا کو کیوں جائز قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیں، شریعت میں اپنی لونڈی یعنی اس کی اپنی مکمل ملکیت ہے، جیسے کہ وہ زر خرید ہو یا تحفتاً کسی سے ملا ہو، وہ اب اس کی ملکیت شریعت نے ٹھہرا دی ہے۔ اس کے ساتھ ہم بستری کی اجازت شریعت دیتی ہے، لیکن بہت سخت اصول ہیں، بہت سی پابندیاں ہیں جن پہ عمل کرنا ہوتا ہے، بہت سی پابندیوں کی پاسداری کرنی پڑتی ہے۔ لوگ اس بات پر بہت زیادہ بحث کرتے ہیں کہ نکاح کے بغیر یا شادی کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو گناہ ہے، یہ تو فلاں ہے، جبکہ اس میں کیا حکمت ہوگی یہ معلوم کرنا کوئی نہیں چاہتا۔ جبکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مردوں پر کہ اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے ہم بستری کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے، یہ اس لیے جائز ہے۔ اب بتاتے ہیں کہ جب ایک معاشرے میں غلام اور لونڈی لائی جائیں اور ان کی جنسی تسکین نہ ہو پائے تو معاشرے میں بے روی بڑھے گی یا پھر کم ہوگی۔ اس لیے مالک اپنی غلام عورتوں سے ہم بستری کر لیتا ہے، لیکن بہت زبردست اصول ہیں جن پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ اس روایت کو اسلام نے ختم کرنا تھا اور انسان کو غلامی سے نجات دلانی تھی، اس میں حکمت کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم فرما دیتے کہ لونڈیاں آزاد ہیں اور غلامی کا دور ختم ہوا تو ہر گھر سے لونڈی آزاد ہوتی، لہٰذا اب ان کو حفاظت تو نہ ملتی،
ظاہر بات ہے کہ ان کو غلام نہیں سنبھال سکتے تھے، کیونکہ وہ خود صرف 2 وقت کے کھانے پر اپنی ملکیت کھو چکے ہوتے، اور وہ ان لونڈیوں کو کیسے حفاظت کر پاتے۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس صورت میں معاشرے میں برائی اور فحاشی عام ہو جاتی تھی، لیکن یہ مقصد نہیں تھا، غلامی کو ختم کرنا تھا، معاشرے کو خراب کرنا نہیں تھا۔ یعنی غلامی کو ختم کرنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے اس نظام کو ختم کیا، اس سسٹم کو ختم کیا کہ لوگ نکاح کی بات کرتے ہیں کہ نکاح تو نہیں کیا تو کیسے جائز ہوگا۔ ارے بھائی، نکاح بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی تو ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی کو نکاح کے بغیر جائز قرار دیا تھا تو اس کو ماننے میں کون سا حرج ہے؟ رولز نکاح میں بھی فالو کرنے ہیں اور اس عمل میں بھی فالو کرنے ہیں۔ اب رولز کے بارے میں سنیے کہ کیا رولز ہیں۔ اگر مالک اپنی لونڈی سے ہم بستری کر لے تو یہ بات اس پر لازم ہوگی کہ اب وہ اس کو بیچ نہیں سکتا، یعنی کہیں اور فروخت نہیں کر سکتا، چاہے اسے کتنی ہی قیمت کیوں نہ مل جائے، اور اس سے پیدا ہونے والے بچے آپ کے بچے کہلوائیں گے، غلام کے بچے نہیں، اور آپ کی جائیداد میں برابر کے حقدار ہوں گے۔ لہٰذا اب غلامی ختم ہو گئی اور وہ لونڈی اب آپ کی بیوی بن جائے گی، تو مالکان کو اپنی لونڈیوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت بھی دی، جس سے وہ ایک غلام سے گھر کی مالکہ بن گئی۔ دیکھیں کتنی حکمت ہے اس بات میں کہ غلام سے وہ گھر کی مالکہ بن گئی، اور ان سے پیدا ہونے والا بچہ بالکل ہی ویسا پہچانا جائے گا، کیونکہ یعنی فلاں شخص کا بیٹا یا فلاں شخص کی بیٹی ہے، تو ان غلاموں کی اولادوں کے سر پر بھی غلامی کا داغ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک سچا دین ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس دور کے بعد کوئی لونڈی یا غلام اسلامی دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہی ختم ہو گیا، اور آج اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غلامی اب تاریخ بن چکی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا لونڈی آج بھی رکھی جا سکتی ہے، یا گھر میں کام کرنے والی بھی لونڈی ہے؟ کیا ان سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ تب سب سے پہلی بات، لونڈی زر خرید ہوتی ہے، تنخواہ دار نہیں ہے۔ سیلری والی جو ہمارے گھر میں کام والیاں ہوتی ہیں، ان کو ہم لونڈی کے دائرۂ کار میں شامل نہیں کر سکتے، لہٰذا نوکرانی سے ہم بستری کرنا زنا میں شامل ہوگا۔ تو آج کل کے دور میں لونڈی کا تصور اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ زر خرید عورت خریدنا ہی ناممکن ہے جس کو غلامی میں رکھا جا سکے۔ ہاں، اگر آپ کو زر خرید مل بھی جاتی ہے تو اس سے نکاح کے 2 بول پڑھوانے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ لونڈی کو بیوی کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بچوں کو پورا حق بھی دینے پر راضی ہیں، تو اس کے ساتھ نکاح کے 2 بول پڑھوانے میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ غلامی کا دور تو ختم کیا گیا، اب غلامی کا دوبارہ کیسے ممکن ہے؟ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔